Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable and VOK TV. بہت مشکل ہے کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک شخص کو یا کسی ایک بندے کو بلیم لگانا جو اس وقت تک پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص جس نے پاکستان کی بربادی میں سب سے بڑا رول پلے کیا ہے تو وہ یہ ججز ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان جنرلز یحییٰ خان، ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف ان کے ہاتھوں میں کھیل کے ان کو لیگل ایسے ایونیوز پرووائڈ کیے جس کی وجہ سے انہوں نے ملک کے اندر مارشل لا کیا اور تقریباً پاکستان کی آدھی زندگی ان ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں میں تباہ و بربادی میں گزر گئی۔ کسی نے اسلامو فوبیا کو پروموٹ کیا، کسی نے اسلامک کلچر کو پروموٹ کیا، دین کو استعمال کیا ملک کے خلاف اپنے ذاتی عزائم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نے ماڈرنائزیشن کو، اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کی، کسی نے فیئر فیکٹر کریٹ کر کے قبضہ کر لیا، کسی نے کرپشن کو بہانہ ڈال کے کہ یہ پالیٹیشنز بہت کرپٹ ہیں اور یہ ملک کا نظام نہیں چلا سکتے۔ اب ان سب کو ایونچولی وہ اپنی جو کرپشن تھی اس کو اور اپنی پاور کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی۔ محمود اجگزئی نے ریکویسٹ کی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ تمام پولیٹیکل پارٹی، اسپیشلی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ریزولوشن پاس کریں۔ اس ریزولوشن میں یہ ہو کہ آل دوز ججز جنہوں نے ڈکٹیٹرز کے خلاف ان کے کہے ہوئے، ان کے دباؤ میں آ کے فیصلے نہیں کیے آج تک تھرو آؤٹ ہسٹری آف پاکستان، they should be declared as heroes of protector of constitution of Pakistan، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر lawlessness ہے، کیونکہ پریکٹیکلی کنسٹیٹیوشن اس وقت ابینڈنڈ ہے۔ ایک شخص جو واحد شخص ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سب کو پتہ ہے، اوپنلی ساری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، دیٹ از دی چیف آف آرمی اسٹاف۔ اور جو آرمی کا چیف ہوتا ہے وہی ملک کی بربادی کا سب سے بڑا سینٹر ہوتا ہے، ایپی سینٹر ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ کو دیکھیں، کشمیر کو بیچنے میں he was number one، he was the epicenter of doing the deals with India on کشمیر، اور اپنے پیسے سائفن آف کر کے بیلجیم میں محل بنائے جا رہے تھے۔ آپ جنرل ضیاء کو دیکھیں تو اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے مشرف کو اینڈ وٹ ہیو یو، سو ہسٹری از ایویڈنٹ۔ تو پرابلم یہ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری کہ جو جنرل ریٹائر ہو جاتے تھے پھر پیپل آر آپ ٹو اسپیک اباؤٹ دیم، لیکن اب چونکہ سچویشن ایسے آ گئی ہے کہ سر سے پاؤں تک ہم ڈوب چکے ہیں اور پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے، اور اس وقت ان کو پن پوائنٹ کرنا امپورٹنٹ ہو گیا۔ پبلک کو پتہ ہے لیکن گھبراتے ہیں کہ آؤٹ آف ریسپیکٹ وہ اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن اب بات کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات اس لیے کرنی پڑے گی کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کسی ایک فوجی کو، اب ڈیٹیلز کا تو پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ایک فوجی اور سویلین جو وہاں پہ ٹریولرز تھے ان کے درمیان کوئی جھڑپ ہوتی ہے اور وہاں سے جو لوکل اتھارٹیز ہیں اس کو بچا کے نکالتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس فوجی کا مائنڈ سیٹ دیکھنے والا ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے سویلینز کے اوپر، ان کو مار رہا ہے، اور ان کو جو باقی جو سیکیورٹی فورسز تھیں وہ اس کو پل کر کے سیڑھیوں کے اوپر لے کے جا رہی ہیں۔ جب اس کو موقع ملا ہے تو اس نے سارے سویلین پہ وہاں سے کھڑے ہو کے تھوکا ہے، اور تھوکنے کے بعد وہاں سے اس کو ایک چیئر ملی ہے اور اس نے سمیش کیے نیچے، جس مرضی پہ لگے، نیچے عورت ہو بچہ ہو۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے اس فوجی کا جو اپنے ملک کے خلاف اس حد تک بغض اور عناد رکھتا ہے۔ یہی چیز ہمیں بنگلہ دیش والے مسلمان بھائی، اپنے ہم وطن، اپنے گھر کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ یہ ریپ کرتے تھے، ہماری بچوں کو یہ اٹھا کے مار دیتے تھے، پٹک دیتے تھے، اور جب ان کو دشمن کے ساتھ
لڑنے کا وقت آیا تو یہ دم دبا کے بھاگ گئے. تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو کہ فوج اور عوام کے درمیان جو گیپ کو وائڈن کر رہا ہے, جو کہ بہت تکلیف دہ اور بہت تشویشناک ہے. کوئی بھی ملک اس وقت سروائیو نہیں کر سکتا جب اس کی اپنی عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور اس وقت جو جرنیلوں کا جو 4 جرنیلوں کا ٹولہ ہے جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے اگینسٹ لا کے کھڑا کرنا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری, اور یہ اس وقت پی ڈی ایم کا رجیم جو 45 کو مینیپولیٹ کر کے 45 فارمز کے تحت اللیگل اللیجٹمیٹ گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے, اور اس کو پروٹیکشن دے رکھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے. اب قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ جنہوں نے آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے ان چیزوں کی طرف جو ملک کے اندر اللیگل اللیجٹمیٹ ہو رہی ہیں, اور اس کا جو سرغنہ ہے, سب سے بڑا سرغنہ قاضی فائز عیسیٰ ہمسیلف, کیونکہ اگر یہ اس وقت پی ٹی آئی سے بیٹ نہ چھینتا تو اس وقت جو فساد پیدا ہو, جو اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, وہ اس وقت ڈیل نہ کرنے پڑتے اس وقت, کیونکہ آپ نے جو اسپیشل سیٹس تھیں وہ اٹھا کے آپ نے اس طرح بانٹ دی ہیں جس طرح آپ کے باپ کی جاگیر ہوتی ہے, اور اپنے من پسند لوگوں کو اپنی ایکسٹینشن کی خاطر. چیف آف آرمی اسٹاف اپنی ایکسٹینشن چاہ رہا ہے, آرمی چیف اپنی ایکسٹینشن چاہ رہا ہے, اور چیف منسٹر آف پنجاب اللیگل چیف منسٹر فارم 47 والی اپنی ٹک ٹاک کے لیے اربوں روپے کے رشوت دے رہی ہے, اور شہباز شریف جو ذہنی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی مس فٹ ہے, اس سے ڈمی اسٹیٹسمنٹ دلوا کے ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت عدلیہ کی سچویشن ہے, لیکن کچھ ججز جو اس وقت کھڑے ہو گئے, اسپیشلی جج شہزاد ہیں جنہوں نے سٹانس لیا ہے, اور ہی ہیز ہیلڈ اے پریس کانفرنس جس میں انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ آج کے بعد کسی بھی اسپائی ایجنسی کی انوالومنٹ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. تو آلریڈی اس کے خلاف اس وقت ریفرنسز دائر ہونا شروع ہو گئے ہیں, اس کی بیٹی کی پکچرز پبلش کرنا شروع. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں, یہ the moment they feel that they are losing the grounds تو یہ پرسنل لائف پہ آ جاتے ہیں, لوگوں کی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں, اور اس حد تک گر جاتا ہے کہ بہنوں کا, بچیوں کا گھریلو زندگی تک آ کے گھس جاتے ہیں. اتنے نہ ڈر اور بدبخت اور بزدل قسم کی ان کی مینٹیلٹی ہے. نواز شریف ٹائپ, زرداری ٹائپ, مریم نواز ٹائپ کے وہ ویڈیو بناتی رہتی ہے لوگوں کے, پرائیویٹ ویڈیو بنا کے تو لوگوں کو ذلیل کرتے رہتی ہیں. تو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ججز, وہ ضمیر والے ججز جو اصولوں پہ کھڑے ہیں, عوام ان کا ساتھ دے تاکہ وہ ان فرعونوں کا, ان یزیدیوں کا مقابلہ کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.